اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا، سیکنڈ ایئر کلاس، لیکچر نمبر ہمارا ہے 30۔ غزل ہماری چل رہی تھی خواجہ میر درد کی، ٹھیک ہے؟ تو شعر نمبر ہے اس کا 5۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ راہ راستہ، واقف جاننے والا، نور نظر آنکھوں کی روشنی، رہنما راستہ دکھانے والا، ٹھیک ہے؟ مفہوم ہے اس شعر کا، خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان اس کائنات میں کچھ نہیں۔ خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان اس کائنات میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے فلسفہ جبر پیش کیا ہے۔ فلسفہ جبر صوفیہ کرام کا فلسفہ ہے کہ جس کے مطابق انسان مجبور ہے، اس کائنات میں اس کی حیثیت ایک آقا کے بندے کی سی ہے۔ اس کی اپنی نہ کوئی مرضی ہے، نہ ہی اس میں حالات و واقعات پر قابو پانے اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی طاقت ہے۔ اس کائنات میں ہر شخص ایک بندی خانے کا قیدی ہے جو ایک مخصوص حد تک اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ان الہدی ھدی اللہ، بلا شبہ دنیا میں رہنمائی صرف خدا کی ہے۔ یعنی انسان کا علم ناقص اور نامکمل ہے۔ دنیا و آخرت کی ساری رہنمائی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ہدایت اور رہنمائی خدا نے اپنے برگزیدہ بندوں اور نبیوں کے طفیل بنی نوع انسان تک پہنچائی۔ پھر صراط مستقیم اور راہ ضلالت و گمراہی کی تفریق کی بھی خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی انسان کیسے فرق محسوس کر سکتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنے تمام تر علم و فضل کے باوجود ہدایت کا محتاج ہے، ٹھیک ہے؟ جو نور نظر تیرا تصور، جو نور نظر تیرا تصور، تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نور نظر سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے، ٹھوکروں سے بچاتا ہے، اسی طرح خدا کی توفیق و ہدایت اس دنیا میں ہماری مددگار اور معاون ہے۔ نہیں تو اس دنیا میں ہم روز اول سے بھٹک گئے ہوتے۔ آج نظر کو آگاہی اور دل و دماغ کو برے بھلے کا جو شعور ہے، وہ اسی نور خدا کی بدولت ہے۔ فلسفہ جبر کی روح سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ جدھر ہماری قضاء و قدر لے جاتی ہے، ہم ادھر ہی چلتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کی روشنی بن کر اللہ تعالیٰ کی رحمت جدھر لیے جاتی ہے، ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں، گزرنے والی عمر کے جہاز پر سوار بیٹھے ہیں۔ جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں، سوار خاک ہیں، بے اختیار بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فلسفہ جبر والوں کا اصول تھا۔ شعر نمبر ہے ہمارا 6 غزل کا۔ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ آہ کلمہ افسوس، شب و روز دن رات، کدھر کہاں یا کس جگہ ہمارے ساتھ رہنے والے دن رات ہم سے جدا ہو کر جا رہے ہیں، مگر نامعلوم ان کی منزل کہاں ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک ایسے موضوع کو مضمون بنایا جس پر فلسفی حیران ہیں اور صوفیہ بھی حیران پریشان ہیں۔ موت کیا ہے؟ مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جنہوں نے نہ صرف مفکروں صوفیوں کو پریشان کر رکھا ہے، بلکہ ان کے تجسس کو بھی بڑھایا ہے۔ درد جب دن رات اپنے ساتھیوں کو قبروں میں اترتے دیکھتے ہیں تو ایک کشمکش کی کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، آخر یہ کیا قصہ ہے، کون سی وہ جگہ ہے جہاں سے انسان اس فانی جہان میں آ نکلتا ہے، پھر اس حیات چند روزہ کی مدت پوری کرنے کے بعد کس جہاں میں کوچ کرتا ہے، پھر وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ سوالات اہل فکر اور اہل نظر کو ہمیشہ سے متجسس رکھتے ہیں۔
اور آخر وہ دنیا کس قسم کی ہے جہاں انسان حیات ابدی کی مدت پوری کرتا ہے؟ وہاں انسان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آتا ہے، اس پر کیا گزرتی ہے، اور اس کے شب و روز کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ جزا و سزا کا مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، درد ہی کا ایک شعر ہے حوالے کا، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے؟ کچھ یہی کیفیت شاعر کی ہے۔ چونکہ ہم اس زندگی سے مکمل طور پر ناآشنا ہیں، ہمیں قبر کی زندگی کا کوئی شعور نہیں، اسی لیے ہم پریشان رہتے ہیں۔ دن رات یہ چل چلاؤ لگا ہوا ہے، جانے والے چلے جاتے ہیں، کبھی لوٹ کر نہیں آتے، صرف اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ انسان گزر جاتے ہیں مگر یادیں نہیں گزرتی۔ اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے طریقے کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں، لیکن جہاں جاتے ہیں وہاں کس قسم کے لوگ ہیں، کس طرح کی زندگی ہے، کوئی خبر نہیں۔ اقبال نے اپنی نظم میں ایک شعر میں کہا، اے میں غفلت کے سرمستو، اے میں غفلت کے سرمستو، کہاں رہتے ہو تم؟ کچھ کہو اس دیس کی، آخر جہاں رہتے ہو تم۔ شاعر نے تشریح طلب شعر میں عمومی سوچ جو عوامی نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن و قلب پر جو چھائے رہتے ہیں سوالات، لیکن سب سوالات کے باوجود موت ایک اٹل حقیقت ہے، مگر بظاہر ایک بے نام سی ڈور جس سے جہان ابدی کے حیات دوام بندھی ہے۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنے انجام کی مکمل حقیقت سے ناآشنا ہے۔ واقعی بیٹا، ہم نہیں جانتے کہ جو ہم سے پہلے گئے ان کے ساتھ کیا گزری اور ہمارے لیے کیا منتظر ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ آگے بھیجیں گے وہی ہمارا منتظر ہے۔ جانے کن منزلوں کی دھول بنے وہ فنا کے سفر پہ جانے والے، جانے کن منزلوں کی دھول بنے وہ فنا کے سفر پہ جانے والے۔ جی بیٹا، آخری شعر ہے اس غزل کا، شعر نمبر 7۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ یہ بیٹا شاعرانہ تعلی اس میں استعمال کی ہے شاعر نے۔ شاعرانہ تعلی کیا ہوتی ہے؟ جس میں شاعر اپنے بارے میں، اپنی شاعری کے بارے میں تعریف کرے۔ تو یہ شاعر اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ شعر میں دوبارہ کہنے لگی ہوں، غور سے سنیے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، یعنی اس جہان کے دلوں سے قیامت تک نہیں مٹ سکے گا کیا؟ درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ اے درد جو میں اپنے بدلے میں اپنی شاعری کے ذریعے سے اثر زمانے کے دلوں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ قیامت تک نہیں مٹے گا۔ اور بیٹا یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ آج بھی یہ ساری باتیں ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہیں۔ ہماری یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی ہماری صحیح طرح سے رہنمائی کر رہا ہو، ہماری تربیت کر رہا ہو، ہماری عادات و اطوار سے واقف ہو، تو ہماری غلطیاں سدھارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تا قیامت، قیامت تک عوض بدلہ۔ اے درد ہم اپنے عوض ایسے اثرات چھوڑے جاتے ہیں جو قیامت تک دنیا والے بھلا نہ سکیں گے۔ اے درد ہم اپنے عوض ایسے اثرات چھوڑے جاتے ہیں جو قیامت تک دنیا والے بھلا نہ سکیں گے۔ اردو کی صوفیانہ شاعری میں بابا آدم کا درجے پر فائز شاعر خواجہ میر درد اپنے خاص طرز سخن میں حیات کے راز آشکار کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے عشق میں وہ کارنامے انجام دیے کہ اب میری یاد ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہے گی، اس بات کو موضوع بنایا ہے۔ شاعری کے میدان میں آپ نے ایسے ایسے کارنامے، درد نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں نقش رہیں گے اور ہر آنے والے زمانے کے لیے مشعل راہ ہوں گے۔
تشریح طلب شعر میں شاعر نے جو مضمون باندھا تھا وہ شاعرانہ تعلی کا تھا۔ کیوں سب سے زیادہ نہ فکر فن سے محبت، کیوں سب سے زیادہ نہ کریں فن سے محبت، یہ فن ہی تو فنکار کو مرنے نہیں دیتا۔ کیا خوب کہا، کیوں سب سے زیادہ نہ کریں فن سے محبت، یہ فن ہی تو فنکار کو مرنے نہیں دیتا۔ دراصل خواجہ میر درد صوفی شاعر ہیں جنہوں نے اردو شاعری میں تصوف کو رواج دیا۔ اردو شاعری کو سب سے پہلے خواجہ میر درد نے صوفیانہ خیالات سے روشناس کرایا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خیالات پیش کیے ہیں جس سے قیامت تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اور میری یاد قیامت تک لوگوں کے دلوں میں نقش رہے گی۔ تو بیٹا یہاں اب ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے کارنامے انجام دے جائیں، ایسے اچھے کام کر جائیں۔ انسان کو تو مرنا ہے، لیکن اس کا کام ہے جو اسے مرنے نہیں دیتا، جو اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ قائد اعظم کو آپ نے دیکھا ہے؟ اولیاء ولی اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ ان کے کارنامے ہی ہیں جو انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں بات جو ہے دھیان کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، وہ کیا ہے کہ ہمیں بھی دنیا میں ایسے کارنامے انجام دینے چاہیے جس سے دوسروں کی دل آزاری نہ ہو، دوسروں کو فائدہ ہو، ہماری محنت سے دوسرے فائدے اٹھائیں اور اس دنیا میں نام کمائیں۔ آگے بڑھنے کے لیے اگر ہمارے دیے گئے الفاظ کسی کے لیے مشعل راہ بن سکیں تو اس سے بہتر قائم و دائم رہنے والی زندگی اور کیا ہے۔ تو بیٹا مرنا تو سب نے ہے، قرآن نے اس حقیقت کو آشکار کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو پھر ایسی کون سی زندگی ہے جس کا یہ لوگ پرچار کرتے چلے گئے دنیا سے، پر جا کر بھی نہیں گئے؟ اس بات کا ثبوت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کیوں ان کی شاعری کا ایک ایک لفظ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے لیے کہا گیا؟ کیوں ہماری اصلاح کے لیے ایک ایک لفظ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمیں چوٹ کیا جا رہا ہے؟ جو لوگ راہ راست اختیار کرنا نہیں چاہتے، جو نصیحت لینا نہیں چاہتے، یہی الفاظ انہیں طنز لگیں گے، اور جو ہدایت لینا چاہتے ہیں انہیں یہ اپنے لیے رہنمائی کے الفاظ لگیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس راہ پر چلنے کی توفیق دے جو نیکی کی طرف لے جائے، جو ہمیں دوسروں کے کام آنے کے لیے اکسائے، ہمیں ترغیب دے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ جی بیٹا انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔